نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت ایک حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ تم اللہ کی قسموں کو اپنے لیے آڑ نہ بنا لو، اپنے لیے بہانہ نہ بنا لو۔ کس کام سے؟ ان تبروا، کہ کوئی نیکی کا کام ہی نہ کرو، وتتقوا، اور کہیں کسی جگہ تقوی کی بات ہی نہ کرو، وتصلحوا، اور کسی جگہ صلح ہی نہ کراؤ، بین الناس واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ سننے اور جاننے والے۔ یعنی یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آگاہ کرنا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا اہم اور قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی تجربہ واقع ہوتا ہے کہ کسی جگہ انہوں نے کوئی صلح کرانے کی کوشش کی اور صلح کرانے میں ان کا اپنا کوئی نقصان ہو گیا، یا کسی جگہ نیکی کی کوئی بات کی تو اس کے نتیجے میں کوئی اور نقصان ہو گیا، یا کوئی اور نیکی کا کام کیا اور اس کے نتیجے میں ضروری تو نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں اور جیسے میں کر رہا ہوں نتیجہ بھی یہی نکلے، یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ ہم ایک کام کو درست سمجھیں، اس کے لیے درست طریقہ اپنائیں، اس کے بعد نتائج کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ نتائج کے ذمہ دار، نتیجہ جو ہے وہ تو رب ذوالجلال کے اختیار میں، ہو تو آپ کے اور میرے اختیار میں ہی نہیں۔ نتیجہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ ہاں اللہ چاہیں گے تو ہماری اس کوشش پہ ہمیں اجر عطا کر دیں گے کہ آپ نے دیانتداری سے کوشش کی تھی، آپ کو یہ میں نے اجر عطا کر دی۔ بظاہر ایک آدمی جو ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش بھی بڑی جیلی 2 نمبر قسم کی ہوتی ہے، کام بھی غلط ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیابی سمجھا جائے گا؟ نہیں، وہ ناکام سمجھا جائے گا، اور وہی کامیابی اس کی ہلاکت کا باعث اس دنیا میں ہی بن جائے گی۔ بظاہر ہم کہتے ہیں جی بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کامیابی اس کی موت کا، اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے نتائج کو اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کام بتایا جا رہا ہے کہ کام بھی آپ کا درست ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بھی صحیح ہو، تو نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ نہ کہیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے قسم کھا لی ہے اب میں کسی کی صلح نہیں کراؤں گا، میں نے تو جناب اب قسم کھا لی ہے کسی دوسرے کے معاملے میں پڑوں گا ہی نہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ کا نام اس لیے تم استعمال کرو کہ جی میں تو کسی نیکی کے کام میں، تو وہ جی میں نے پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی آئندہ میں کسی ایسے کام میں دخل نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر دوبارہ تمہیں کوئی ایسا موقع ملے جہاں لوگوں میں کوئی خیر کی بات کر سکو، لوگوں کے اندر کوئی تقوی کی بات کر سکو، لوگوں کے اندر تصلحوا بین الناس، انسانوں کے درمیان کو صلح کروا لو، تو اگر تم نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے اس قسم کو توڑ ڈالو۔ وہ قسم تمہارے لیے بہانہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو جی قسم پچھلے سال بھی کھائی تھی، نہیں، آپ اس قسم کو توڑ ڈالیں۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں، بس یہی کفارہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے قسم تو کھائی تھی جی کہ آئندہ نہیں دخل دوں گا، لیکن آج اس قسم کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے میں پھر بیٹھا ہوں جی، میں نیکی کی بات دوبارہ دہرانے لگا ہوں جی، میں تقوی کی بات دوبارہ کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا تمہاری قسم کا، کیونکہ ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں
اور کہیں جی میں نے تو اپنے آپ کو بس دین کے لیے وقف کر دیا, دنیا سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کو بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے, آپ انہیں بتائیں وہ بڑے دیندار ہیں, بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں, وہ انہیں بتایا جائے کہ جی ہمارے آپ کے گھر میں فلاں جھگڑا ہو گیا یا آپ کے محلے میں ایک جھگڑا ہو گیا, آئیں بیٹھ, وہ کہتے نہیں جی میں تو ان جھگڑوں میں پڑتا ہی نہیں ہوں, جی میں نے جی بس اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے اس لیے میں ان جھگڑوں میں پڑتا نہیں ہوں. تو یہ دیکھا جائے تو یہ دین کے حکم کے صریح خلاف ہے. یہ تو مفروروں والی بات ہو گئی. آپ کو دین کا مطلب ہی آپ کا اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا. آپ دین کا مطلب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کرنا, بس یہی دین ہے. دین تو ایک مکمل ایک ضابطہ حیات کا نام ہے, ایک پورا طرز زندگی کا نام ہے. آپ مسجدوں میں اگر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے, مسجدوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور مسجدوں کے باہر بازاروں کے معاملات میں دخل ہی نہیں دیں گے کہ کہیں جی میں تو اس میں دخل ہی نہیں دیتا, بازار تو شیطان کی جگہ, تو پھر شیطان پوری طرح قابض ہو جائے گا. پھر آپ بھی جب اس بازار میں آئیں گے تو شیطان کے قانون کے مطابق ہی سارے کام کریں گے, کیونکہ آپ تو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کیے بیٹھے ہیں, آپ کو تو حق ہی نہیں. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے نہیں. جیسے ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے, آپ آج اپنے بازار میں جائیے, یہ جو ہمارا اڈیالہ کا بازار ہے, یہاں بہت سی کپڑے کی دکانیں ہیں. آپ ان کپڑے کی دکانوں پہ جن دکانداروں کو جا کر دیکھیے, بڑے باعث صاحب شرع لوگ ہوں گے, داڑھی مبارک بھی رکھی ہوگی اور ہو سکتا ہے ایک آدھا حج بھی انہوں نے کیا ہو, لیکن وہاں وہ جو کپڑا بیچ رہے ہیں نا, اس کپڑے کو دکھانے کے لیے کہ کپڑا خاتون جب پہنتی ہے تو کیسے لگتی ہے, اس نے پلاسٹک کی وہاں پلاسٹک کی ممی بنائی ہوئی ہیں, پلاسٹک کے ڈھانچے بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ لباس پہنایا گیا ہے, اور وہ ڈھانچے بڑے قابل اعتراض قسم کے ہیں وہ, جس کے اوپر وہ پہناوا چڑھایا گیا. مجھے ایک حاجی صاحب سے اتفاق ہوا, میں نے کہا جی یہ کس کا آپ نے لگایا ہوا ہے یہاں پر؟ میں نے کہا یہ جائز ہے جو آپ یہ بے حیائی اور فحاشی پورے بازار میں پھیلا رہے ہیں جس طرح آپ نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ اگر ایک خاتون لباس لینے آئے گی تو وہ لباس دے کے پسند کر لے گی, اس کو دیکھ کے آپ کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے بس یہ رواج ہو گیا, آپ سارے دکاندار لگاتے ہیں تو ہم نے بھی لگائے. یعنی آپ بھی انہی دکانداروں کے ساتھ وہاں جائیں گے جہاں یہ سارے جا رہے ہیں, کیونکہ جی آپ کے بہانہ کام وہاں نہیں آئے گا کہ جی ساروں نے کیا ہوا ہے تو ہم بھی کریں. میں نے کہا جی آپ تو بڑے دیندار ہیں, آپ تو ان خیر اس وقت اتار لیے, بھی بعد میں پتہ نہیں لگائے کہ نہیں لگائے, اس وقت انہوں نے اتار دیے فوراً. میں نے کہا یہ اتاریں, آپ ویسے ہی ہینگر پہ کپڑے لٹکا دیں, لیکن یہ لٹکانا, نیچے وہ لباس بنانا, نیچے اس کسی خاتون کا جسم بنانا بڑا قابل اعتراض قسم کا, اس کے اوپر لباس چڑھانا اور لٹکا دینا اور پورے بازار میں لٹکے ہوئے. ہم میں سے کوئی نہیں ہے ان کو جا کر کہے کہ جا کے جناب جی آپ نے کیا لٹکایا ہوا ہے؟ آپ ابھی نماز کے لیے بھی جائیں گے, آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں, آپ حاجی صاحب بھی کہلاتے ہیں, اور آپ کے کرتوت یہ ہیں کہ آپ فحاشی اور بریانی پھیلا رہے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے سخت غضبناک کا ہونے کا اظہار فرمایا قرآن حکیم میں کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ عذاب علیم کے لیے تیار ہو جائیں. آج ہم اس عذاب میں جو گرفتار ہیں, یہ کوئی ایک آدھی غلطی تھوڑی ہے, یہ ہماری کلیکٹیو, ہماری اجتماعی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے, ہمارے سکول بھی محفوظ نہیں ہے, اور ہماری مساجد بھی محفوظ نہیں ہے. ہندوستان سے ایک صاحب پاکستان تشریف لائے, بڑے عالم تھے, کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو مسجد کے بعد پولیس کے لوگ اور گن گارڈ جو ہوتے ہیں وہ گنے لے کے کھڑے تھے. اس نے کہا یہ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں جی مسجد ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی ہے بعض اوقات, تو ہم کھڑے ہیں. اس نے کہا ہندوستان میں لوگ جمعے اور نماز پر آتے ہیں, وہاں کوئی ایسی مسجدوں میں واردات نہیں ہوتی کہ کوئی آ کر مسجد کے اندر فائرنگ کر کے چلا جائے. آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ آج آپ کی کسی کی مسجد ہی محفوظ نہیں ہے, ہر مسجد کے باہر 2 گارڈ کھڑے ہوئے. تو ہم اس کا مطلب ہے اپنے شہریوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے کہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں. ہاں اندر نماز پڑھنے والے خاک ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو, یہ گھر تو منسوب ہے نا رب ذوالجلال کے نام پر. اس کے بعد ہم پر لازم تھا کہ اس کا ہم احترام کرتے, ہم پر لازم ہو گیا تھا کہ ہم اس کا احترام کرتے. سکول جو ہے وہ ایک نشان ہے جہاں وہ حکم اللہ کا پورا کیا جائے, اقرأ باسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے. وہاں لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں آپ لاشیں گرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہو گئے ان لوگوں کی تربیت کرنے میں کہ بھائی ان کو بتا نہ سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہماری وہ منافقت ہے جو ہمارے کردار میں جھلک رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم خود اس دکان سے کپڑا لے کر آتے ہیں اور کبھی ہم نے اس دکاندار کو نہیں کہا کہ یار یہ آپ نے کیا لٹکایا ہوا ہے بھائی. ہم اسے کہہ تو سکتے ہیں نا, یہی قرآن کہہ رہا ہے تبروا وتصلحوا وتتقوا, کہ کسی کو جا کر خیر کی بات بتانا, کسی کو جا کر نیکی کی بات بتانا,
کسی کو جا کر تقوی کی بات بتانا، اس سے باز نہ آ جاؤ کہ جی میں نے ایک دفعہ بتائی تھی جھگڑا ہو گیا۔ بھائی جھگڑے والی بات کرتے آپ کیوں ہیں؟ آپ جھگڑے والی بات نہ کیجیے، آپ بڑے تحمل اور بردباری سے سمجھائیے انہیں، کہیں کہ بھائی دیکھو قرآن کی میں نے آیت ایک پڑھی ہے، بلکہ وہ آیت نہ لکھ کے لے جائیے ساتھ کہ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ عذاب علیم ان کو ہم دیا جائے گا۔ انہیں بتائیں کہ بھائی یہ آیت ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اس افطار نہ ہو جائیں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ آیت وہاں تک پہنچائی تھی، کیونکہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کس بات کی تعلیم دی؟ یہی تعلیم دی بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی کسی کو پہنچا سکو تو پہنچاؤ، کہ جا کر پہنچاؤ کہ بھائی یہ آیت ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو نا، ہمیں پتہ ہو جی فلاں آدمی کو بڑا شدید سر درد ہے اور رات کا وقت ہو اور مجھے آدھی رات کو اطلاع ملے، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میرے گھر میں سر درد کی کوئی گولیاں پڑی ہوں تو میں وہاں لے کے چلے جاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے نا۔ ایک کسی بھی پڑوسی کے بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن یہ سر درد کی دوائیں میرے پاس پڑی ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں سے اگر کوئی آپ کو سوٹ کرتی ہے تو کسی ڈاکٹر صاحب سے فون پہ پوچھ کے استعمال کر لیں۔ یہ اتنا فریضہ تو بنتا ہے نا، میرا کہ نہیں بنتا؟ اتنا فریضہ تو ہم میں سے ہر ایک کا بنتا ہے بھائی۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے اور دیگر جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جانور نہیں کسی کے پاس جاتا، لیکن جانوروں میں بھی یہ خصلت ہے کہ اگر ایک جانور بھی رات کو، ایک بلی بھی رات کو چلائے تو اس بستی کی، اس محلے کی بلیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں کم از کم، کہ یہاں بلی چلا رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگی۔ اگر ہم انسان ہو کر بھی یہ نہیں دیکھتے، ہمیں اللہ نے شعور کی طاقت عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے کی طاقت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اعلان توڑا جا رہا ہے بازار میں اور ہم وہاں سے گزر کے منہ چھپا کے آ گئے، ہم کہتے ہیں میں نے تو جی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، میں ان باتوں میں دخل ہی نہیں دیتا۔ بھائی دخل دینے کے لیے پھر باہر سے کوئی لوگ آئیں، جیسے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کے بارے میں جس کا بیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، مفہوم اس واقعے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کی فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جو ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہتا ہے، الہ العالمین، بڑا ذاکر بندہ ہے، تجھے کبھی بھولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بستی کو اس کے گھر کے اوپر الٹاؤ، وہ ہر وقت تو مجھے یاد کرتا ہے لیکن میرے حکموں کو اعلان توڑا جا رہا ہے، اس کے ماتھے پہ کبھی شکن تک نہیں آئی کہ میرا حکم توڑا جا رہا ہے، وہ اپنا اللہ اللہ اندر بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اگر مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین جگہ عطا فرمائی تھی، غار حرا۔ جو ہم میں سے ساتھی گئے ہوئے ہیں حج اور عمرے کے لیے، اگر انہوں نے وہ غار حرا دیکھی ہو تو غار حرا کے اندر اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو وہاں سے حرم نظر آتا ہے، اس کا نقشہ اس قسم کا ہے۔ اگر آپ غار حرا پہ آپ جائیں تو اس نظر سے بھی اسے دیکھیے گا کہ وہاں سے آپ وہاں بیٹھے رہتے ساری زندگی اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اگر یہ اللہ کی منشا ہوتی، اگر اللہ یہ چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں تھی۔ اللہ نے جب اپنا وہاں تعارف کرا دیا اور اس کے بعد اب گھر تشریف لائے اور سوئے تو پھر حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو اب ڈرائیے، لوگوں کو خبردار کیجئے، جو آپ کو بتایا گیا اب ان تک پہنچائیے۔ آپ نے ان تک پہنچایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نماز کا پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے خطبہ حجت الوداع سنا تھا۔ آخری حج جن صحابہ نے آپ کے ساتھ کیا نا، مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، طائف بھی فتح ہو گیا تھا، خیبر بھی فتح ہو گیا، اب پورے سرزمین عرب میں کوئی دشمنی باقی نہیں رہا، تو آپ حج کے لیے روانہ، اعلان کیا گیا کہ اس سال حج ہو رہا ہے اور اس حج میں آپ شریک ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہ اعلان ہو جائے کہ دشمن ختم ہو گئے، سارے مکمل امن امان ہو گیا، اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں گے، تو آپ دیکھ لیں پھر کتنے صحابہ ہوں گے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ وہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ آج بھی محفوظ ہے، ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے، کیونکہ وہ جو UN کا چارٹر نا انسانی حقوق کا، اس میں اس خطبے کے مدرجات موجود ہیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کہ کوئی کہے جی میں فلاں نسل سے ہوں تو میں، آپ نے کہا نہیں، وہ انسان کے اعمال ہوں گے، جتنا
اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہوگا اتنا وہ اللہ کے یہاں برگزیدہ ہوگا اور یہ فیصلہ اللہ فرمائیں گے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے جب آپ نے وہ لوگوں کے سامنے وہ خطبہ دیا، خطبہ حجت الوداع۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور یہ معجزہ تھا اس خطبے کا، کہ تمام صحابہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے وہ آواز بآسانی سنی، ورنہ 1.5 لاکھ کا مجمع ہو یا 1.25 لاکھ کا مجمع ہو بغیر سپیکر کے تو انہیں سنائی نہیں دیتا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اس میدان میں بیٹھے تھے، کوئی 50 بندے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 100 یہاں بیٹھا ہے، کوئی اس طرح پورے میدان میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ہم سب اس کو بآسانی اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ اور آپ نے وہاں فرمایا اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اے الہ العالمین گواہ رہنا میں نے وہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ کتنا اہم پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو لے کے ہم گھروں میں بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیں 1,25,000 کے قریب وہاں لوگ موجود تھے۔ پھر آپ نے حکم دیا آخر میں کہ وہ تمام لوگوں جو یہ میری بات سن رہے ہو، جو حاضر ہو یہاں پر، ان تمام غیر حاضر لوگوں تک اس کو پہنچا دو جو آج یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ یعنی وہ جو قیامت تک کے لیے لوگ آنے والے ہیں جو آج نہیں حاضر ہو سکے، ان تک اس خطبے کو پہنچا دو، اب تمہارے ذمہ ہے پہنچا دو، میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 1,20,000 یا 30,000 وہ صحابہ تھے، ان میں سے 100 کی قبریں بھی، 2 قبرستان ہیں سعودی عرب میں، ایک ہے جنت المالا جو مکہ معظمہ میں ہے اور ایک ہے جنت البقیع جو مدینہ طیبہ میں۔ ان دونوں قبرستانوں میں 100 سے زیادہ صحابہ بھی مدفون نہیں ہیں۔ یعنی آپ کسی پرانے عرب سے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھیں، جیسے ان کو نشان یاد ہوتے ہیں، عرب جو ہیں وہ بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی ایک بصیرت عطا کی ہوئی ہے، وہ ریت پر بھی کسی چلنے والے شخص کا نشان دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ عورت ہے یا مرد تھا۔ وہ بتا دیتے تھے کہ اس کی عمر کتنی تھی، اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف تو نہیں تھی۔ یہاں تک اس نے بتایا کہ میں نے، ایک شخص نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس نے کہا تمہاری اونٹنی وہ تو نہیں ہے جس کی ایک آنکھ نہیں تھی؟ اس نے کہا، کہتا وہ فلاں جگہ، انہیں پکڑ لیا کہ تمہیں پتہ ہے بھائی، اور اسے لے گئے قاضی کے پاس، کیسے پتہ ہے جی؟ ہم نے صرف پوچھا تھا ہماری اونٹنی، یہ کہتا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب یہ کون سی بات تھی، میں نے وہاں دیکھی تھی درخت کی ٹہنیاں، ایک طرف کی ٹہنیاں جو تازہ تھی وہ نہیں کھائی ہوئی تھی، دوسری طرف کی کھائی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ جانور کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، اگر دونوں آنکھیں ہوتی تو دونوں طرف سے کھاتا۔ یعنی اس حد تک ان کو اللہ نے قوت مشاہدہ عطا کی ہوئی تھی کہ چیز دیکھ کے ایک جگہ سے گزرے، اس نے کہا ایک خاتون ہے اور خاصی، اور خاتون ہے فربا بدن ہے اور بڑے بھاری وجود کی خاتون ہے جو یہاں رکی ہے کچھ دیر کے۔ اس نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو یہ پاؤں کے نشان ہے، اس کے آگے اس کے 2 ہاتھوں کے بھی نشان ہے، اس نے زمین پر اپنے ہاتھ بھی رکھے ہیں کھڑے ہونے کے لیے، عمر رسیدہ بھی ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں کی جگہ ریت بکھری ہوئی ہے، اس کا مطلب اس کے ہاتھ لرزتے بھی تھے، ان کو ایسی اللہ نے قوت مشاہدہ دی تھی۔ لیکن آپ عربوں سے جا کر پوچھیں، وہ جنت البقیع میں پڑے ہوئے پتھروں سے آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پہ فلاں صحابی دفن ہے جی، یہ اس کی قبر ہے جی۔ کہ ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے آباء و اجداد نے بتایا، ان کو وہ نشانات، ہمیں تو بظاہر وہ پتھر نظر آتے ہیں لیکن ان کو نشانات یاد ہیں۔ تو 100 سے زیادہ صحابہ وہاں دفن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ حکم تھا کہ ان آیات کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے بھائی، ان کو لے کے ہم نے گھر میں تلاوت نہیں فقط کرنی، ہم نے آگے بتانا ہے لوگوں کے بھائی اس پر عمل کیجیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دین ہم تک پہنچ گیا، ورنہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے تو آج ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا۔ آج ہم سارے رام رام کر رہے تھے، ہم ہندوؤں کی نسل میں سے تھے، ہندوؤں کی طریقہ واردات پہ ہم چل رہے ہوتے، آج بھی وہ دین ہم تک پہنچا گئے بھائی۔ اور ہمارے میں سکت نہیں ہے کہ ہم بازار میں اپنے بھائی دکاندار کو جا کر بتا سکیں کہ بھائی یہ جو آپ نے خاتون کا یہاں ڈھانچہ لگایا ہوا ہے یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، اس کو اتار دو یار، کیوں لگائے ہوئے، کیوں عذاب علیم کو دعوت دے رہے ہو، کیوں اپنے رزق کو حرام کر رہے ہو۔ یہ جو تم نے بہت بڑا بورڈ لگایا ہوا، بھی ہماری مسجد سے آپ باہر نکلیں گے نا تو سامنے ایک دکان ہے، فوم کی دکان ہے، اس کے اوپر بھی ایک خاتون کی تصویر ہے۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی اگر یہ خاتون کی تصویر نہ ہو تو کوئی تیرے گدے نہیں بکیں گے؟ کیونکہ یہ یہودی کا ایجنڈا ہے ایک، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ خاتون کی تصویر لگائی جائے تاکہ وہ خاتون جو ہے ان کے حواس پر ہر وقت سوار ہی رہے، کوئی اور چیز یہ سوچے ہی نہیں کہ انسان کا کردار اس کی سوچ سے بنتا ہے بھائی، جو میں سوچوں گا وہی میں کروں گا اور اسی سے میرے کردار کی جھلک نظر آئے گی۔
اور اگر میں کیوں ہم پڑھتے ہیں مسجد میں ہم آتے ہیں تو وہاں دعا لکھی ہوتی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کوئی ضرورت ہے؟ آپ آئے ہیں بھائی گھر سے، پتہ ہے آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی کوئی دعا تو ہوتی ہوگی۔ مسجد سے نکلتے وقت بھی ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ جب نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، کیوں؟ تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے اللہ سے مانگنا اللہ افتح لی ابواب رحمت کا، اور جب نکل رہے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ مجھے فضل عطا کر، اب میں تیرے گھر سے باہر نکل رہا ہوں۔ اور اگر باہر نکل کے میں ایک تصویر دیکھوں گا جس کا اس گدے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سیل سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، تو کوئی ہے اسے بتانے والا کہ بھائی اگر یہ آپ نہیں بھی لگائیں گے، یہ اگر آپ پھیلا رہے ہیں اس بے حیائی اور ریانی کو، کیونکہ جس نے یورپ میں گدا بنایا تھا اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک تصویر بھی ہوگی، کوئی بھی چیز وہاں سے آپ خریدیں اس کے ساتھ ایک خاتون کی تصویر ہے جس سے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ ایک منظم آپ کہہ لیں ایک سازش کے تحت، یہودی کی سازش کے تحت کہ خواتین کی اس طرح کی ایک پہلے تصویر لباس والی بنا دی جائے اور اس کے بعد ایک تصویر اور بنا دی جائے، کچھ عرصہ گزرے گا تو وہ اور تصاویر آ جائیں گی جو وہاں ان کے معاشرے میں اب کامن ہے، ہمارے ہاں وہ بھی آئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے عادی ہو جائے گا تو کل پھر اس کے بھی عادی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت ہمارے ہاں اس بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ اگر اپنے ٹی وی کو دیکھیں تو ٹی وی کے اوپر کسی پروگرام میں آپ کو کوئی ایسی خاتون نہیں نظر آئے گی جس نے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا۔ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ $5 کروڑ دیتے ہیں ہر سال ہمارے چینلز کو اس میڈیا کی ترقی کے لیے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ آپ بیچ میں سے دوپٹہ شپٹہ نکالیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ قرآن کا حکم ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی خواتین سے کہہ لیجئے کہ سروں پہ چادریں ڈال لیں۔ سر پہ ننگے سر ہونا یہ حرام ہے قرآن کے حکم کے مطابق، کہ آپ کہیں جی سر پہ ہی کپڑا نہیں ڈالنا، نہیں یہ تو کوئی جائز ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ سروں پہ چادریں لے لیں، سروں پہ کپڑے لے لیں۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے اور ہم نے وہ تصویریں بازاروں میں لٹکائی ہیں جس میں کوئی چادر کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک سبق پھیلایا جا رہا ہے، جو شیطان پھیلا رہا ہے وہ ہم پھیلا رہے ہیں، جو رحمان نے حکم دیا وہ ہم نہیں کر رہے۔ رحمان نے بھی تو حکم دیے، وہ ہم لے کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں رحمان کے حکم کو، یا گھر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس تلاوت کر لیتے ہیں، بتانے کے لیے نہیں جاتے کسی کو جا کر بتائیں کہ بھائی یہ تو جائز ہی نہیں، جبکہ یہ حکم تو پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اور یہ پہنچانا کتنا اہم تھا۔ ایک صحابی ہیں، بس ان کا واقعہ سنا کے بات کو میں ختم کروں گا۔ ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور نسلاً کسی شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ کئی 100 سال پہلے ان کا خاندان آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہو گیا اور وہاں وہ رہتے تھے۔ بڑے سلیم الفطرت اور بڑی محبت کرنے والے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام آئے تو وہ متقی ہو گئے، انسانوں کے اندر اپنی طبیعتیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، اللہ طبیعتیں ایسی بناتا ہے۔ ان کی پہلے ہی تربیت ایسی سلیم الفطرت تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے سرداروں نے آپ کو قباء میں جا کر وصول کیا، رسیو کیا جا کر۔ وہ روزانہ صبح بیٹھتے تھے کہ آج آپ پہنچیں گے اور شام کو واپس آ جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ دور صحرا سے آ رہے ہیں سامنے۔ انہیں رسیو کیا اور ایک دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا، قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، جو پہلی مسجد ہے خطہ زمین کے اوپر، مسجد قباء، جس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مسجد میں 2 نفل پڑھے اس کو ایک قبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث شریف آج بھی مسجد قباء کے باہر لکھی ہوئی ہے، جو حضور علیہ اور آپ جتنا عرصہ مدینہ طیبہ مقیم رہے، کم از کم ہفتہ 10 دن بعد آپ قباء تشریف لے جاتے اور مسجد میں 2 نفل ادا فرماتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مسجد۔ اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قباء میں ایک سردار تھے کلثوم بن حدم، آپ نے اس کے یہاں قیام کیا کیونکہ اس نے وہ میزبان تھا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو قباء والوں کو تو نہیں پتا تھا آپ کب پہنچیں گے، وہ تو روزانہ صبح انتظار کرتے تھے، لیکن مدینہ والوں کو تو پتا تھا کہ آج آپ قباء سے چلیں گے اور مدینہ طیبہ آ جائیں گے۔ تو مدینہ کے سارے سردار جو تھے وہ آپ کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا جس نے خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے مکان میں تشریف لائیں، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ اس کے یہاں میزبان بن، اس کے مہمان بنے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کے حکم کے مطابق جہاں پر میری اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا مسکن ہوگا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہیں ٹھہر سکتا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، اگر آپ کسی کے اپنی مرضی سے ٹھہرتے
تو باقی جن کے اندر ابھی ایمان نہیں پیدا ہوا تھا وہ شاید حسد سوچتے. تو آپ نے فرما دیا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار میرے رب کا ہے. میرا رب جہاں میری اونٹنی بٹھائے گا میرا وہاں قیام ہوگا. تو اونٹنی نے پورے شہر کا چکر لگایا. ہر آدمی کی حسرت تھی کہ اونٹنی اس کے گھر کے آگے بیٹھ جائے، لیکن آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے بیٹھے. آپ وہاں سے اترے، ان کے گھر تشریف لے گئے. کتنی بڑی سعادت تھی. یہ کس نے عطا کی؟ یہ اللہ نے عطا کی ابو ایوب انصاری کو. ان کے ہاں تشریف لے گئے. ان کے گھر کے 2 منزلہ ان کا گھر تھا. آپ نے اس کے اندر قیام فرمایا. 6 ماہ تک آپ ان کے مہمان رہے، اور 6 ماہ میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی آپ کی خدمت کی. اور اس دوران جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی آپ نے کہا اس جگہ کو خرید لیا جائے اور یہاں تاکہ مسجد بنا دی جائے. وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، سہیل اور سال کی. ان کے خاندان والوں نے کہا ہم جی قیمت وصول نہیں کریں گے کہ آپ مسجد بنا رہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. مسجد کی بھی باقاعدہ قیمت ادا کی گئی اور اس جگہ آج مسجد کی تشکیل کر دی گئی. آج تو ہمیں مسجد کی جگہ کو ہمیں کو پتہ بتا دے کہ فلاں جگہ خفالتو پڑی ہوئی ہے، اس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں، ہم جھٹ سے وہاں مسجد بنا دیں گے. جی مسجد ہی ہم نے بنانی ہے نا، اور نہیں تو گلی میں مسجد بڑھا دیں گے کہ جی اللہ کا گھر ہے. جی اللہ کے بندو غصب جگہ پر مسجد بنا رہے ہو تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کی نمازیں ضائع کر رہے، آپ کیسے مسجد بنا سکتے ہیں کسی کی جگہ پر؟ تو وہ مسجد بنا دی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں بھی آ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں جب بھی کوئی چیز تیار ہوتی وہ آپ کے گھر بھجواتے. ابو ایوب انصاری نے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے، پوری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ مبارک بھی انہوں نے دیکھا، عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ بھی دیکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی زمانہ. آپ دیکھو کتنی ان کی عمر ہوگی کہ 4 خلفاء کا مبارک زمانہ دیکھا. 23 برس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا. حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر روانہ کیا ترکی کی طرف، اور ظاہر ہے وہ سرد علاقہ تھا، ترک یورپ میں پڑتا ہے نا، قسطنطی نوپل جس کو استنبول کہتے ہیں. وہ لشکر روانہ ہوا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شریک ہوئے. ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں بھی اس لشکر میں جاؤں گا. تو ان کے گھر والوں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کمال کرتے ہیں، آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں، غالباً 90 برس سے زیادہ عمر تھی، اور جانا بھی کسی کار میں یا جہاز میں نہیں تھا، اونٹ پہ جانا تھا یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا تھا، اور شدید سردی یورپ کی. اور نے کہا آپ نے تو زندگی میں کوئی غزوہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں آپ شریک نہ ہوئے، اور اتنا بڑا اعزاز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، آپ کو میزبان رسول کہہ کے پکارا جاتا ہے، آپ کی اتنی نیکیاں ہیں اور آپ گھر بیٹھے ہیں. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کی راہ میں نکلو، یہ مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیتی. یہ جب آیت میں نے پڑھ لی کہ چاہے میں بوڑھا ہوں تو میں اللہ کا حکم پہنچانے نہ جاؤں وہاں پر، باقی لوگ اللہ کے حکم کے لیے نکل رہے ہیں اور میں گھر بیٹھا رہوں، یار مجھے بس اٹھاؤ اور گھوڑے پر بٹھا دو اور گھوڑے کو روانہ کر دو. اسی حالت میں روانہ کیے گئے. اور ظاہر ہے وہ انتہائی بوڑھے تھے. راستے میں وصیت کر دی کہ جہاں میں مر جاؤں میرے اسی گھوڑے پر ہی رہنے دینا میری لاش کو، اور اس جگہ تک ضرور لے جانا جہاں تک تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا، اور وہاں میری تدفین کر کے واپس پلٹنا. تو استنبول کی دیواروں کے قریب وہ راستے میں فوت ہو گئے. استنبول کی دیوار کے نیچے، فصیل کے نیچے ان کی قبر بنائی گئی، وہ آج بھی وہاں موجود ہے. اسلامی لشکر جب واپس پلٹا تو انہوں نے پیغام دیا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کرنا ورنہ میں دوبارہ آنا پڑے گا. تو ان کرسچن نے ان کی قبر کی حفاظت کی، اور آج بھی وہ قبر جو ہے ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک جو ترکی میں موجود ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان کبھی اس طرح ریٹائر نہیں ہوتا کہ کہے جی میں تو اب کام ہی نہیں کرتا، میں تو جی دین کے کام ابھی چھوڑ ہی دیا، بس میں اللہ اللہ کرتا ہوں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، اس پیغام کو لے کے گھر میں نہ بیٹھے رہیے. آج ہمارے ہاں برائی کیوں پھیل گئی بہت زیادہ کہ لوگوں کے اندر سے برائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی کہ نیکی اور برائی ہے، کہ ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں انہیں کہ بھائی یہ برائی ہے. اگر ہم جا کر انہیں بتاتے کہ بھائی یہ برائی اس لیے برائی ہے
اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ظاہر ہے ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا۔ جن کے پاس دین کا سمجھ تھی وہ دین کو لے کے مساجد اور مدرسوں میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بس ہمیں یہاں ہی بیٹھنا ہے جی، ہم جی بازار والوں کے معاملے میں دخل ہی نہیں دیتے۔ او بھائی آپ بازار سے سودا لینے جاتے ہیں تو دخل کیسے نہیں؟ آپ کا تو مستقل دخل ہے وہاں پر، آپ کا تو مستقل انٹرسٹ ہے بازاروں میں، آپ تو باقاعدگی کے ساتھ بینکوں میں جاتے ہیں،